بات یہ ہے، میں اپنے جرنلسٹ کیریئر کو اس ملک کے مستقبل کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں۔ صحیح، میں چاہتا ہوں اس ملک کا مستقبل بہتر ہو گیا تو میرا مستقبل بھی بہتر ہے۔ بالکل صحیح۔ اگر اس ملک کا مستقبل جو ہے وہ پامال رہا تو ہمارا حال بھی ضبو حال رہے گا۔ صحافی کو عموماً تھنک ٹینک کہا جاتا ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ کو کیا اس کو اس کے لیول اور اس کے حسب و نسب کے مطابق مقام ملا یا نہیں ملا؟ یہ تو ایک صدیوں سے المیہ چلا رہا ہے کہ حقدار کو اس کا حق نہیں ملتا۔ یہ تو اسلام کی ہسٹری جہاں سے شروع ہوتی ہے اس کو آپ گہری نظر سے مطالعہ کریں، اس سے پہلے جائیں، انبیاء کے دور میں جائیں جی جی، تو وہاں یہ ہو ہمیشہ ہر دور میں جو استحصال ہے وہ ہوتا رہا ہے۔ اصل اخبارات کو نو دولتیوں کی جنت کہا جاتا ہے، جبکہ جو نظریاتی صحافی ہے وہ آج تک قلم کا مزدور ہے اور آج تک ذبح حالی کا شکار ہے، کیا کہتے ہیں آپ اس میں؟ صحافی ہے ہی وہ جس نے قدم بہ قدم چل کر منزل حاصل کی، اور بلکہ منزل کی تلاش میں ابھی تک وہ پابا زنجیر، وہ جو اس وقت خارزاروں پہ چل رہا ہے، جی جی بالکل۔ وہی صحافی ہے۔ آج کل کے کچھ ناقبند اندیش وہ ظفر علی خان اور آج کے اخبارات کے مالکان کو کمپیریٹیو انالیسس کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ ان کو؟ دیکھیے، اخبار کے مالکان میں بہت سے ایسے ہیں جو صاحب علم ہیں، یہ نہیں کہ تمام مالکان جو ہے وہ حادثاتی پیداوار ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اکثریت تو ہے نا نواب صاحب؟ آپ یہ بھی اکثریت بھی کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ کچھ لوگ وہ تھے جو صحافی سے اپنی محنت کے ساتھ انہوں نے دولت شہرت حاصل کی، کچھ لوگ تھے جنہوں نے صحافت کے ذریعے کی، اور کچھ لوگ تھے جنہوں نے اپنے یعنی جو ان کو وراثت میں جو ان کے پاس تھے۔ لیکن میں ان دونوں کو داد دیتا ہوں کہ جو آج کا نو دولتیہ صحافی ہے یعنی اخبار مالک ہے وہ، اور جو ماضی کا تھا، دونوں جو ہے میں سمجھتا ہوں اصلی تقاضوں کے مطابق دیکھا جائے کہ دونوں جو ہے قابل احترام ہیں۔ مولانا ظفر علی خان نے اپنے حالات و واقعات اپنے اس وقت کے تناظر میں رہتے ہوئے انہوں نے بھی جد و جہد کی، عبادت کی۔ آج کا جو ہے اخبار کا مالک، میں سب کی بات نہیں کر رہا، اکثر کی بات کر رہا ہوں، اکثریت لوگ پیٹریاٹ ہیں۔ نواب صاحب، ایک عام صحافی ڈیسک پہ بھی بیٹھتا ہے، رپورٹنگ بھی کرتا ہے، سبنگ بھی کرتا ہے، اس کے بعد ٹی وی چینلز میں بھی جاتا ہے اور وہاں پر اپنا پورا ایک ورک آؤٹ سے ہو کر سامنے آتا ہے۔ آج کل کے جو یوٹیوبرز ہیں جن کو نہ سوال کرنے کی ہمت، نہ سکت اور نہ سمجھ بوجھ، ان کو کیسے آپ ان کا اندازہ کرتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ قرآن نے واضح الفاظ میں فرمایا ہے کہ ایک عالم اور ایک جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ بالکل صحیح۔ تو یہ کہ سب سے زیادہ آپ کو جس زندگی میں کچھ بھی حاصل کرنے سے پہلے سب سے پہلے جو آپ جد و جہد کرتے ہیں ماں باپ کی گود سے، اور وہ ہے علم حاصل کرنا۔ اسلام نے علم کو سب سے زیادہ اہمیت دی ہے، اور یہ حدیث بھی بہت مشہور ہے کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے۔ بالکل۔ تو بات یہ ہے کہ آپ جب علم حاصل کریں گے تو آپ کا ادراک جو ہے اس کا کینوس وسیع ہوتا چلا جائے گا۔ صحیح۔ آپ کے شعور میں جو ارتقاء ہے، شعوری ارتقاء، وہ لمحہ بر لمحہ روز و شب بڑھتی جائے گی۔ مشاہدے اور مطالعے کو آپ حصول علم کے لیے اگر استعمال کریں، اس نظریے سے مطالعہ کریں اور مشاہدہ کریں کہ میں حصول علم کے لیے کر رہا ہوں، تو آپ کو بہت کچھ حاصل ہوگا۔ صحافت ہی نہیں، ہر شعبہ ہے زندگی میں آپ کامیاب و کامران ہوں گے۔ آج کی صحافت میں کس چیز کی کمی دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں اخلاص کی کمی دیکھ رہا ہوں۔ کچھ شعر عطا ہو جائے جناب۔ ایک شعر عرض کر دیتا ہوں، ایک قطعہ۔
راز یہ مرد قلندر نے بتایا ہے مجھے، اور یہی اہل طریقت نے سکھایا ہے مجھے، جھکنا پڑتا ہے گری چیز اٹھانے کے لیے، پینی پڑتی ہے کہیں خود بھی چھڑانے کے لیے۔ واہ جی واہ۔